الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان، فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور چند منٹ کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے، سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہیں. گزشتہ جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کامیاب مومنین کی کچھ صفات بیان کی اور فرمایا ہے کہ وہ صفات جس کے اندر ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ فلاح کو پہنچ جائے گا. ان صفتوں میں سب سے پہلی صفت میں نے بتایا تھا کہ وہ نماز ہے، اور اللہ رب العزت نے ان صفات میں سب سے پہلے نماز کو بیان فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومنین کامیاب ہیں، وہ مومنین فلاحیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں. کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی تھیں کہ نماز میں کس طرح ہم کھڑے ہوں. خضوع اس کو کہتے ہیں کہ اعضاء سنت کے مطابق ہو جائیں، جسم ہمارا پورا سنت کے مطابق ہو، جسم میں حرکت نہ ہو، قبلے کی طرف ہو. اور خشوع کا مطلب بتایا تھا کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور یہ دونوں چیزیں نماز کے اندر مطلوب ہیں کہ خشوع بھی پیدا ہو اور خضوع بھی پیدا ہو نماز کے اندر. جب یہ دونوں چیزیں نماز کے اندر موجود ہوں گی تو نماز کے اندر نورانیت پیدا ہوگی. نورانیت کیوں پیدا ہوگی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہیں. تو کچھ چیزیں تو گزر چکی ہیں، ان میں سے ایک تھا کہ ہم قبلے کی طرف کھڑے ہوں، ہمارے پیر بھی سیدھے ہوں، انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں، ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، جس کو کہتے ہیں قیام. نماز کے کچھ فرائض ہیں، ان فرائض میں سب سے پہلے نمبر قیام کا آتا ہے. تکبیر تحریمہ کا آتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کس طریقے سے کہی جائے گی، اس کا بھی بیان گزشتہ جمعے کو ہو چکا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر لے کے جانا ہے اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، نہ تو آسمان کی طرف ہو نہ کانوں کی طرف ہو. ہاتھ اٹھائیں کانوں تک اور ناک کے ذرا نیچے باندھیں. 3 انگلیاں کلائیوں کے اوپر رہیں گی، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کو اپنے گٹے کو یعنی کلائی کو پکڑیں گے. یہ سنت طریقہ بتایا تھا میں نے. اس کے بعد قرأت کرنا ہے آپ کو. یہ بھی بتایا تھا کہ قرأت ہم کو سیکھنی ہے کہ قرآن مجید کو اچھی طریقے سے ہم پڑھنا سیکھیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. بیان رکوع تک شاید ہوا تھا کہ ہم نیت کیسے کریں گے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو
کہ دل کا ارادہ صرف کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ ہم ظہر کی نماز یا فجر کی نماز یا عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، صرف دل کا ارادہ کافی ہے کہ ہم فلاں نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ دل کا ارادہ کافی ہے کہ آپ کا قیام صحیح ہو، دل کا ارادہ ہو کہ ہم فلاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے رکوع کا، کہ ہم رکوع کس طریقے سے کریں گے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام لوگ جب نماز پڑھتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو ان کا رکوع سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ سنت کے مطابق رکوع یہ ہے کہ آپ کا سر، آپ کی پیٹھ اور آپ کی سرین تینوں چیزیں یہ برابر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پیٹھ کا درمیانی حصہ اٹھا ہوا ہو، آپ کا سر جھکا ہوا ہو، یا پیٹھ تو برابر ہو، سر آپ کا اٹھا ہوا ہو، تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کا سر، آپ کی سرین اور آپ کی پیٹھ، یہ تینوں چیزیں اس طریقے سے برابر ہونی چاہیے۔ اگر اس طریقے سے رکوع ہوگا تو یہ سنت کے مطابق رکوع کہلائے گا۔ نماز کا ہم مختصر طریقہ آپ حضرات کو بتا رہے ہیں، اس میں کچھ چیزیں واجب بھی ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں فرض ہیں، ان سب کو نہ ذکر کر کے ہم مختصر طریقہ بتا رہے ہیں سنت کے مطابق۔ پھر اس کے بعد ہمیں رکوع سے اٹھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رکوع سے اٹھنا ہے۔ اب رکوع کے بعد ہم کو سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ بعض حضرات رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتے، اس کو قومہ کہا جاتا ہے کہ قومے کے اندر ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں، رکوع کے بعد ہم کو سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ کچھ لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں اور سیدھا کھڑا بھی نہیں ہونے پاتے ہیں کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس کو قومہ کہتے ہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی۔ اگر یہ قومہ چھوٹ جائے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کا بہت سے حضرات جماعت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو اس کا تو خیال ہوتا ہی ہے کہ امام صاحب پڑھا رہے ہیں، امام صاحب کے مطابق آپ کو چلنا ہے، جیسے امام صاحب کریں گے ویسے آپ کو کرنا ہے۔ لیکن جب تنہائی میں اپنی الگ نماز پڑھیں گے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض حضرات جب رکوع سے اٹھتے ہیں سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو رکوع کے بعد جب کھڑا ہوا جاتا ہے اس کو واجب کہتے ہیں، اور واجب کے چھوٹنے سے نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے تو وہ اپنی نماز دہرائے، اپنی اصلاح کرے کہ ہم جب رکوع سے کھڑے ہوں تو بالکل سیدھے کھڑے ہوں۔ اس میں بعض حدیث میں دعائیں بھی آتی ہیں کہ ربنا لک الحمد، جب اطمینان سے کہیں گے تو آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد، اگر اتنا بھی آپ کہہ لیں گے تو آپ کو مان لیا جائے گا کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں آتی ہیں، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ اپنی جب آپ نماز پڑھیں، سنتیں ہو نفل ہو، تو اس میں آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب امام کی ساتھ میں پڑھیں گے تو اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے آپ کو امام صاحب پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے کہ سنت طریقہ سجدے میں جانے کا کیا ہے۔ تو جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہمارا جسم بالکل سیدھا نیچے جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم اپنی گردن جھکا لیں یا اپنے جسم کو جھکا لیں اس وقت ہم سجدے میں جائیں، بلکہ آپ کو سب سے پہلے نیچے کی طرف جانا ہے، پھر اپنے آپ گھٹنے رکھنے زمین کے اوپر، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے اپنے چہرے کے برابر کہ یہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آ جائیں، پھر اس کے بعد آپ کو ناک کو زمین پر ٹیکنا ہے، پھر اس سب سے بعد میں پیشانی کو ٹیکنا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو حصہ زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے اس کو آپ سب سے پہلے زمین پہ رکھیں گے۔ زمین کے قریب گھٹنے سب سے پہلے ہیں تو آپ گھٹنا رکھیں گے، اس کے بعد یہ ہاتھ آتے ہیں کہ ہاتھ زمین کے زیادہ قریب ہے تو ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد پیشانی آتی ہے، پیشانی نہیں ناک آتی ہے تو آپ ناک کو زمین پر ٹیکیں گے، پھر اس کے بعد پیشانی آتی ہے تو آپ پیشانی زمین کے اوپر ٹیکیں گے۔ یہ سجدہ میں جانے کا سنت طریقہ ہے۔ اگر آپ سنت طریقہ اختیار کریں گے تو نماز کے اندر نورانیت پیدا ہوگی۔ اور ایک طریقہ جو عام طور پر لوگوں کو دھیان میں نہیں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کوہنیوں کو بازوؤں سے الگ رکھیں۔ کچھ حضرات جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ جو کوہنی ہے وہ یا تو اپنے بازوؤں سے لگا لیتے ہیں یا زمین پر لگا لیتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ جب سجدہ کریں تو اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سے علیحدہ رکھیں اور اپنی کوہنیوں کو زمین پر نہ ٹیکیں۔
اب کچھ حضرات تو ایسے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی کوہنیوں کو پھیلاتے ہیں کہ جو ان کے دائیں اور بائیں طرف حضرات ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اتنا کشادہ نہ کریں کہ لوگوں کو تکلیف ہونے لگے۔ کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں اتفاق سے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے کچھ حضرات کے پڑوس میں، تو وہ اس طریقے سے پھیلاتے ہیں کہ دوسرے کو پریشانی ہو جاتی ہے، تو دوسرے کو تکلیف دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اتنا خیال رکھیں کہ دوسرے اپنی بازو کوہنیوں سے الگ کر لے، آپ بھی الگ کر لیں، بہت زیادہ نہ۔ آپ جب تنہائی میں نماز پڑھیں تو اچھی طریقے سے آپ اس کو کشادہ کر لیں، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ ایک سجدے سے اٹھیں گے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ یہ جلسہ کرنا بھی واجب ہے، اگر یہ جلسہ کسی کا چھوٹ جائے تو سجدہ سو کرنا پڑتا ہے۔ اب چھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص سجدے سے اٹھے اور سیدھا بیٹھے نہ فوراً سجدے میں چلا جائے، تو اس شخص کی نماز نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جلسہ کرنا یہ واجب ہے۔ ایک صحابی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھی اسی طریقے سے، جلدی جلدی نماز پڑھ لی، جلدی سے رکوع کر لیا، جلدی سے سجدے میں چلے گئے، کسی بات کا خیال نہیں کیا۔ نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو گا۔ وہ صاحب گئے، نماز پڑھی، پھر اسی طریقے سے پڑھی، کیونکہ ان کی عادت پڑی ہوئی تھی اس طریقے سے نماز پڑھنے کی۔ انسان جو عادت بنا لیتا ہے پھر اسی طریقے سے وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو گا۔ وہ شخص گئے، نماز پڑھی اسی طریقے سے، پھر دوبارہ آئے، پھر کہا السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو گا۔ یہی طریقہ 3 مرتبہ ہو کہ وہ گئے، نماز پڑھی، پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ، 3 مرتبہ یہی بات ہوئی۔ پھر جب چوتھی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تو ان صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ، نماز میں مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، آپ مجھے بتا دیں، آپ مجھے سکھا دیں تو میں دوبارہ نماز پڑھوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک ان کو نماز بتائی۔ صحابہ کرام وہاں جو جمع تھے ان لوگوں نے عرض کیا کہ آج ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع سے لے کر آخر تک نماز سیکھنے کا موقع مل گیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے تحقیق کر کے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ میں ان کو کیوں نہیں بتا دیا کہ آؤ ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔ اس میں ایک باریکی، ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک آدمی کے اندر طلب نہ پیدا ہو، جب تک آدمی کے اندر شوق خود نہ پیدا ہو سیکھنے کا، اس وقت تک آدمی کو بتانا نہیں چاہیے۔ یہی مسئلہ مسائل کے بارے میں ہوتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ مسئلہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو، آپ یہ مسئلہ کیوں نہیں بتاتے؟ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں ان کو بتانے سے آدمی کے ذہن کو مسئلے بیٹھتے نہیں، بے بس نہیں ہوتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ اس لیے بھیجا تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو، ان کے اندر طلب پیدا ہو۔ جب طلب پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، اس کے بعد میں جب ان کو ہم بتائیں گے تو وہ بات ان کے ذہن میں جلدی اتر جائے گی۔ تو ایک نکتہ مفسرین نے، محدثین نے یہاں بیان فرمایا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ طلب پیدا کرے، تحقیق اپنے اندر ایک شوق پیدا کرے نماز پڑھنے کی یا شریعت کا مسئلہ جاننے کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو۔ تو اگر ہم اپنی نمازوں کے سنت کے مطابق پڑھیں گے تو ہماری نمازوں کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، نورانیت پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ جو باتیں یاد آ رہی ہیں میں آپ حضرات کے سامنے ان کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے کہ ممبر پر بیٹھ کے اور تھوڑے سے وقت میں چند منٹ میں ہر بات نہیں بتائی جا سکتی۔ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو بہت سے حضرات اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، تو گھٹنوں میں رکھتے ہیں، کچھ حضرات یہاں رکھتے ہیں۔ تو اس کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے، یعنی اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، اور انگلیوں کا جو سرا ہے وہ گھٹنے کے اوپر رہے گا، اور نہ زیادہ ملا کے رکھیں گے ہاتھ، نہ زیادہ کشادہ رکھیں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ رکوع کریں گے تو رکوع کے اندر آپ اپنی
انگلیوں کو کشادہ کر لیں گے یعنی کھول لیں گے، اور کھول کر کے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے، سستی اور کاہلی کے ساتھ نہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جب آپ انگلیاں رکھیں گے تو دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو ملا کر کے رکھیں گے۔ اگر آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز وہ قابل قبول ہوگی، اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ بائیں پیر کے اوپر بیٹھیں گے، بائیں پیر کو بچھا لیں گے، اس کے اوپر بیٹھیں گے، داہنے پیر کے پنجے کو کھڑا کر لیں گے، اس کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں بعض حضرات جب جاتے ہیں تو ان کی پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ہوتی، یا تو سیدھی ہوتی یا اٹھائے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی نے سجدہ کیا اور پورے سجدے میں اس کا پیر اٹھا ہی رہا، زمین پہ نہ لگا، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو قبلے کی طرف اپنی انگلیوں کو موڑنا ہے اور زمین پر روکے رکھنا ہے اپنے پیر پہ۔ اسی طریقے سے اب نمبر آتا ہے سلام پھیرنے کے، آپ سلام کس طرح پھیریں گے؟ تو بہت سے حضرات کو سلام پھیرتے ہیں کہ اس طریقے سے سلام پھیرتے ہیں کہ جو سب ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، یا جو بھی ان کا خیال ہوتا ہو، بات دیکھنے میں یہی پتہ چلتا ہے، لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ حضرات کو بس اس طریقے سے پھیر لیتے ہیں، یا کچھ حضرات بہت زیادہ پیچھے دیکھتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں بہت سے حضرات۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں، بلکہ آپ اس طریقے سے گردن کو موڑیں کہ آپ کی گردن پوری اس طریقے سے کندھے کی طرف ہو جائے، اور آپ کی نظر کندھوں کے اوپر رہے کہ پیچھے سے اگر کوئی شخص دیکھے تو آپ کے رخسار کو دیکھے، اتنا موڑنا ضروری ہے دونوں طرف۔ تو یہ سنت کا طریقہ ہوا، بہت ہی مختصر انداز میں، بہت ہی ساری چیزیں نہ بتا کر کے مختصر انداز میں پچھلے جمعے کو اور آج بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سنت طریقہ بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں ادا کریں۔